میں ہوں فہیم ملک، آپ دیکھ رہے ہیں RWP نیوز، اور آج ہم موجود ہیں راولپنڈی پریس کلب میں۔ یہاں پر گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں میمونہ بانو ایڈوکیٹ، شیئر ہولڈر نشاط سلمہ، تو اس میں دوسری پارٹی ہے جی ملک عارف صاحب، جو ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ملکیت کے ثبوت ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنس میں وہ کیا اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ملک عارف قبضہ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، حقائق لے کے، تمام حقائق لے کے بیٹھے ہیں۔ اس کے حقائق کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس پراپرٹی کی جدی وارث مسماتا عزیزت تھی، جس کے ورثاء یہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس پراپرٹی کے جدی وارث تھے، اور ان لوگوں کو 1960 میں یہ پراپرٹی تھرو PTD، یہ اس کا اوریجنل PTD ہے جناب، اوریجنل پیپر ہے یہ اس کا، تھرو PTD ان کو یہ پراپرٹی 1960 میں الاٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد نشاط سینما کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں، کسی سرکاری ادارے میں اور نہ ہی کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں نشاط سینما کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک انلیگل عمارت تھی جو قبضہ کر کے بنائی گئی تھی۔ ان لوگوں سے میں نے 2023 میں اس پراپرٹی کو پرچیز کیا، اور پرچیز کیا تھرو اٹارنی کے۔ یہ اٹارنی آپ کو، تمام بھائیوں کو اٹارنی صحافیوں کو دی جاتی ہے۔ اس اٹارنی کی بنیاد پہ اور اس PTD کی بنیاد پہ ہم سول کورٹ میں گئے، جہاں پہ سول کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی، سول کورٹ کی ججمنٹ آ گئی کہ یہ بوگس ہے۔ یہ ان کے پاس جو شیخ بلال صادق اور باجوڑیوں کے پاس ہے، اس میں عدالت نے قرار دیا کہ یہ فراڈ سے انہوں نے رجسٹریاں کرائی ہیں۔ اس کی لوکل کمیشن کی رپورٹ اور سیٹلمنٹ کی رپورٹ آپ کو دی جائے گی تمام ساتھیوں سے۔ اس کے بعد ان لوگوں پہ جعلی ڈاکومنٹ بنانے کی FIR تھانہ سول لائن میں درج ہوئی۔ وہ FIR کی کاپیز بھی آپ کو دی جائیں گی، FIR کی کاپی بھی آپ تمام ساتھیوں کو دی جائے گی۔ اور دوسرا الزام یہ تھا کہ ملک عارف نے اس پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ یہ پراپرٹی عرصہ 12 سال سے ایکسائز کے ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے سیل تھی۔ میں نے کورٹ آرڈر کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو یہ سارے ڈاکومنٹ دیے، اور 42 لاکھ روپے ٹیکس ادا کر کے DC کر کے PT1 میرے نام پہ کر کے مجھے ہینڈ اوور کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ۔ اس کی کاپیاں بھی آپ کو ملے گی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی تمام کاپیاں آپ کو دی جائیں گی، اور مجھے پوزیشن بھی ایکسائز نے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، آپ شہر کے لوگ ہیں، آپ کے سامنے اس جگہ پہ حملہ بولا اور قبضے کی نیت سے آئے، فائرنگ کی، جس میں ایک نوجوان شہید ہو گیا اور 3 بندے زخمی ہوئے، جس کی FIR 302 اور 324، 148 سے 149 قبضہ، ناجائز قبضہ کرنے کے الزام میں ان کے اوپر ہے تھانہ سٹی میں، وہ بھی آپ کو دی جائے گی۔ یہ بالکل فراڈی، بے بنیاد الزامات تھے ہمارے اوپر، اور یہ اچھا ہوا کہ میں انشاءاللہ ان کے خلاف سائبر کرائم میں PICA ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا۔ ڈیفیمیشن سوٹ بھی میرا رائٹ ہے۔ باقی تمام حالات جو ہیں نا، وہ آپ کو میرے لائر صاحب یہ ساری تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، یہ میرے لائر ہیں چودھری عمر ریاض صاحب، یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس پراپرٹی کا کمرشل بھی کرا لیا ہے۔ اگر یہ سینما تھا تو ہم نے کمرشل کی فیس کس لیے دی؟ 2 کروڑ 28 لاکھ روپے
پہ ہم نے اس کی کمرشل فیس جمع کرائی, اس کا نقشہ ہم نے اپروو کرایا. ہمارے خلاف کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے, نہ اس پراپرٹی کے حوالے میں ہے. یہ کیس ہارنے کے بعد ہارے ہوئے لوگوں کی طرح رونا چلانا شروع کر رہے ہیں اور انتظامیہ کو بدنام کر رہے ہیں, بے بنیاد الزام انتظامیہ پہ لگا رہے ہیں, شرفا پہ لگا رہے ہیں, جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی چودھری صاحب سے آپ کوئی سوال کریں گے, چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے مزید انفارمیشن. یہ میرے لائن ہے چودھری عمر صاحب.